لیکن جو ہی انہوں نے جو ہے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد جو چیزیں عمران خان کی طرف سے ہوئیں وہ بہت ویل پلانڈ تھیں. اتنی بڑی پلاننگ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کبھی اس میں بھی خیال و خواب و خیال میں بھی نہیں رہی. اب ایک عوامی معاملہ تھا، ایگری کیا گیا دونوں جانب سے، حکومت پنجاب اور اپوزیشن پنجاب کی جانب سے کہ ٹھیک ہے الیکشن کروا لیتے ہیں، 22 کو جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے لیے الیکشن ہو جائے گا. اور اس کے بعد اس قسم کا بیان کہ لوگوں کا غائب ہو جانا کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، جوڑ توڑ کے معاملات، تو پھر کسی بحران کی جانب تو نہیں معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے پنجاب کی ہم فی الحال اگر بات کریں تو؟ یہ کہ پنجاب میں جو صورتحال سامنے آئی ہے اس نے سیاسی حلقوں میں ایک بڑے سوالات بھی اٹھائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو رجحان ہے پبلک کا اس کے بارے میں بھی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اس سال کے آغاز کے دنوں کا جائزہ لیں، یعنی جنوری اور فروری کا، اس وقت تک تو یہی تھا کہ عمران خان بہت دبے ہوئے تھے اور اپوزیشن جو ہے وہ بہت ایڈوانس پوزیشن میں تھی. لیکن جو ہی انہوں نے جو ہے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد جو چیزیں عمران خان کی طرف سے ہوئیں وہ بہت ویل پلانڈ تھیں. اتنی بڑی پلاننگ جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے کبھی اس میں بھی خیال و خواب و خیال میں بھی نہیں رہی. نہیں، وہ اس طرح کی پلاننگ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی تھی کہاں نہیں کھڑی تھی، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چلی گئی تھی نون لیگ کے ساتھ یا نون لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے کہ اس طرح سے برے طریقے سے پھنسا کر اور جناب عمران خان صاحب کو پورے طور پر ہیرو بننے کا موقع دینے کی اسٹیبلشمنٹ کی اگر پالیسی تھی تو شاید کامیاب ہوئی ہے. لیکن یہ کہ عمران خان تو جنوری اور فروری میں اگر اس وقت سوچتے الیکشن کرانے کا اور خود کرا رہے ہوتے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جیت سکتے. اور اگر یہ پورے مدت پوری کرنے کے بعد جاتے اگر الیکشن میں 2023 میں، تب بھی ان کے اوپر اتنا بوجھ ہوتا کہ اس کو اٹھانے کے قابل نہ ہوتے. لیکن الیکشن کرانے والوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اور پاکستان کی جو میں اس کو کیا کہوں، ایک مقتدرہ جو ہے اس نے جتنی بڑی پلاننگ کی ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. عمران خان کو بالکل ایک ہیرو کی طرح لغاری صاحب، یہ سیاستدان اب پاکستان مسلم نون کا جتنا تجربہ ہے اقتدار میں رہنے کا، زرداری صاحب جنہیں پروفیسر کہا جاتا ہے سیاست کا، اور تمام سیاسی جماعتیں ان کا اس معاملے میں بڑا ریگارڈ کرتی ہیں کہ وہ بہت دور اندیش ہیں، اتنے بڑے سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سب کو اس ساری پلاننگ کا، عمران خان کے سارے بیانیے کا توڑ لگانے میں وہ مطلب ہو ہی نہیں پایا. کیا وجوہات رہی؟ نہیں، میرے خیال میں کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا. آپ نے سوال غالباً صدیق جان صاحب سے کیا ہے. نہیں، میں نے لغاری صاحب آپ سے سوال نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں یہ ساری چیزوں کا اندازہ نہیں تھا. کتنے بھی منجھے ہوئے سیاستدان ہوں، اگر بڑی پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہیرو بنا کر لانا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو وہ ہوا ہے. اور اگر ایک جگہ پر ان کو اپنے جو ہے وہ اپنے ہی اداروں کے پر جو ہے وار کرنا پڑا تو بھی اس کا انہوں نے سہ لیا. اس لیے کہ پرانی ٹینڈنسی ہے، میں سیاست کو جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کس طرح سے افتخار چودھری کے اندر سرخاب کے پر لگ گئے تھے کہ جناب رات کو 12 بجے تک سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ہائی کورٹس کے جج صاحبان، چیف جسٹس صاحبان اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لائن لگا کے کھڑے ہوتے کہ افتخار چودھری آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پیٹنا چاہ رہی تھی جناب پرویز مشرف کو. یہی صورتحال آج بھی تھی. ایک کسی کو بھی اگر پیٹنے کا معاملہ تھا، عمران خان کو ہیرو بنا کر لانے کا معاملہ تھا، وہ ہوا ہے. عمران خان کے جب جنوری اور فروری کے اس سال کے آغاز پر عمران خان صاحب کو دیکھے تھے وہ ہیرو نہیں تھے، پھر اس کے بعد وہ ہیرو بنے ہیں. ایک ویل پلان چیز تھی، بہت اچھے طریقے سے پلان کی گئی، اور جس طرح سے انہوں نے اس خط والے کارڈ کو کھیلا اور اس خط والے یا براسلہ جو بھی تھا اس کے کارڈ کو کھیلا ہے، وہ بہت اچھا کھیلا ہے اور اس کا انہوں نے ووٹ بینک گین کیا، بڑھایا ہے اپنا.
اور یہ متبادل بیانیہ نہیں دے سکے. ان کے پاس متبادل کیا تھا؟ لغاری صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے اچھا پلاننگ اور اس میں اچھا کھیل گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.